الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین وبارک وسلم علیہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. پاک سرزمین شاد باد، کشوری حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد. پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال. یہ ایک دعا بھی ہے جس پر کہ آمین کہنا چاہیے. قومی ترانہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن مطلب شاید بڑے بڑے پروفیسروں کو بھی نہیں آتا. بچوں کو اس کا مطلب بھی بتانا چاہیے کہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. عزیز طلباء اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد مملکت، ایک آزاد ملک، ایک اسلامی ملک میں اپنی سانس لے رہے ہیں. یہ دوسری اسٹیٹ ہے پوری دنیا کی تاریخ میں جو نظریے پر مارز وجود میں آئی تھی. اس سے پہلے ایک ریاست تھی جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے. ریاست مدینہ کی بنیاد کس بات پر تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر انصار اور مدینے نئے آنے والے مہاجرین دونوں آپس میں اس طرح مل گئے، بھائی بھائی بن گئے، جس طرح کہ سگے باپ اور ماں کی اولاد بھی اتنی محبت والے نہیں ہوتے جتنی محبت والے یہ بن گئے. دین اسلام نے پرانے معیار کو مٹا دیا اور ایک نیا معیار عطا فرمایا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں کو پڑھایا تو اس وقت پرانا معیار ختم ہو گیا. ایک نیا کسوٹی اور معیار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا. پہلے کیا تھا؟ ہم قریشی ہیں، ہم عربی ہیں، ہم مکی ہیں، ہم حجازی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم کالے ہیں، ہم گورے ہیں، ہم احمر ہیں، یعنی سرخ رنگت والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نشانات کو مٹا دیا. صرف ایک ہی نشان تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر کوئی آزاد ہے، چاہے کوئی غلام ہے، چاہے کوئی کالا بلال ہے، چاہے کوئی روم سے آیا صہیب ہے، چاہے غفار قبیلے کا ابو ذر ہیں، لیکن جو بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آتا گیا، اس کی پہچان کیا ہوتی گئی کہ یہ مسلمان ہے۔ ابھی تک لوگ اس ظام میں تھے کہ شاید ہم اس نئی پہچان کو توڑ دیں، نعوذ باللہ، اس کو ختم کر دیں، اس تمیز کو ختم کر دیں، اس پہچان کو، اس فرق کو ختم کر دیں، ہم پھر ایک ہی ہو جائیں، پھر ایک ہی ہو جائیں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ عمر کے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ جب اسلام کو قبول کیا تو حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صف ماتم بچھ گئی ہے کافروں کے درمیان، اور وہ کہہ رہے تھے آج کے دن ہم نا امید ہو گئے، اب ہم بالکل جدا جدا دو جماعتیں بن گئیں، کبھی بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو بتوں کے پجاری ہیں، مشرکین مکہ۔ چونکہ عمر ایمان لائے ہیں، اب یہ دین جو ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اسے کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دو قومی نظریہ۔ کیا مراد؟ کہ یہاں پر دنیا میں، کائنات میں دو قومیں آباد ہیں، ایک سب مذاہب کے پیرو مل کر ایک قوم ہے، تمام کافر، مشرکین، بت مذہب سب مل جائیں تو ایک قوم بنتی ہے، اور دوسری طرف چاہے کوئی مشرق کا رہنے والا ہے، چاہے کوئی مغرب میں رہنے والا ہے، کوئی کالا ہے یا گورا ہے، کوئی چٹا ہے یا سرخ رنگت والا ہے، کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، زبان کون سی بھی ہے لیکن اس کی زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب ایک کلمہ مبارکہ ہے جس نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بھی ارشاد ایسا ہی ہے کہ کل مسلم من اخوۃ، اور قرآن پاک کا بھی یہی ارشاد ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی یہی ہے کہ تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی۔ ایک ان کے علاوہ سارے لوگ مل کر ایک قوم، اور ایک یہ ہیں جو ایک قوم بن گئے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ایک قوم بنا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی ہی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں او لوگو جو یہ کہتے ہو کہ دین کی بنیاد زبان پر ہے، یا دین کی بنیاد رشتہ داری پر ہے، یا یہ کہتے ہو کہ مذہب کی بنیاد جو ہے یہ وطن پر ہے، سنو، اقبال کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد، اگر ملت کی بنیاد، اگر امت کی بنیاد وطن پر ہوتی کہ ایک وطن ہے تو ہم سب ایک ہیں، تو بولو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سگے چچا ابو لہب کو اور پھر ابو جہل کو کیوں دعوت دی تھی اپنے دین کو چھوڑ کر میرے دین میں آ جا؟ پتہ کیا چلا کہ وطنیت سے دین نہیں بنتا، وطنیت سے دین نہیں بنتا، بلکہ سارے جہان میں جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے وہ اس دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بت یہ تھا کہ ہمارا وطن ایک ہے تو ہم ایک ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہر کے پنجہ میزنت قوم وطن را نہ داند مانائے دین عرب را، اگر دین ز وطن بود محمد نہ دادے دعوت دین بو لہب را۔ ابو لہب کا تو رنگ بھی ایک جیسا تھا، ان کی زبان بھی ایک تھی، شہر بھی ایک تھا، پھر قریش قبیلہ تھا، پھر خاندان بنو ہاشم سے تھا ابو لہب بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سگا چچا ابو لہب تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو چھوڑ دے اور میرے دین میں داخل ہو جا۔ کیا معنی؟ کہ سگا ہو کر بھی، چچا ہو کر بھی، باپ کی جگہ ہو کر بھی، سگا بھائی ہو کر بھی
الگ ہے اپنا سگا نہیں ہے، جو دین میں آ گیا وہ اپنا بن گیا، جو دین میں نہیں آیا وہ پرایا بن گیا، وہ پرایا بن گیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک مرتبہ طوفان برپا ہوا ہے، ہندو مسلمانوں کے ساتھ بالکل قریب آ گئے، سکھ قریب آئے، عیسائی قریب آئے، مرہٹے قریب آئے۔ اب کیا ہوا؟ اکبری دور ہے، نیا دین ایجاد ہوتا ہے، دو قومی نظریہ نہیں، یک قومی نظریہ۔ کیا مطلب؟ ہم ہندوستانی ہیں، ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم ہندوستانی ہے، ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہم کوئی وطن کے ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بتوں کو پجاری ہے، لیکن ہم ایک ہی قوم ہے۔ اس کا معنی کیا تھا؟ یک قومی نظریہ۔ کیا معنی تھا؟ یک قومی نظریہ۔ لیکن کیا تھا؟ وہاں پر ایک شخصیت ہیں جس نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس بت کو پاش پاش کر دیا۔ یا قومی نظریے کے بت کو، وہ کیا تھا؟ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، یہودی، مرہٹے، یہ سب ایک قوم ہیں، اور ایک قوم ان کی وطن کے ذریعے بن رہی ہے۔ وطن ایک ہے، قوم ایک ہے، وطن ایک ہے، قوم ایک ہے، یہ نظریہ دیا گیا تھا۔ لیکن قربان جائیں حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاک پاک پر، آپ کی قبر پر انوار پر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ مرد جلیل، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں خدا نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ سرمایہ ملت کیا تھا؟ یہ ملت کا اثاثہ، یعنی ملت کا ایمان، دولت ایمانی تھی۔ وہ کیا تھی؟ دو قومی نظریہ۔ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ، جس کو مٹایا جا رہا تھا۔ حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مسلمان اپنی انفرادیت رکھتے ہیں، اپنی الگ سے پہچان رکھتے ہیں۔ سب قومیں مل کر بھی ایک قوم ہیں، لیکن مسلمان ان سب سے الگ ایک قوم ہے، ان سب سے الگ ایک قوم ہے، ان سب سے الگ ایک قوم ہے۔ یہ مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ہے، اور پھر آپ پر مصیبتیں، آلام، بہت زیادہ تکالیف آپ کو دی گئیں، آپ نے ہر کچھ برداشت کیا، لیکن دو قومی نظریے کو مرنے نہیں دیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، وہ کیا تھا کہ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ایک بہت بڑا اسلام کا قلعہ تھا، جس کو انگریزوں نے اپنی چالوں کے ذریعے توڑ دیا، مغلیہ سلطنت کو پارا پارا کر دیا گیا، مکمل طور پر راج جو ہے وہ انگریزوں کا تھا۔ پھر جنگ آزادی لڑی گئی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ جس کا بھی یہ فتویٰ ہوتا تھا انگریزوں کے خلاف، اس کو درختوں کے ساتھ سولی دی جاتی تھی، ٹانگ دیا جاتا تھا، پھانسی دی جاتی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا، بہت سارے علماء کو کالے پانی کی سزا دی گئی، طرح طرح کی ہمارے اکابرین نے سزائیں بھگتی۔ مفتی کفایت اللہ کافی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اسی جیسے درخشندہ ستارے مسلمانوں کے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ اکرام کو تہہ تے کر دیا گیا۔ عزیزہ نے گرامی قدر، کس لیے؟ پتہ ہے؟ دو قومی نظریہ مٹنے نہ پائے، دو قومی نظریہ مٹنے نہ پائے۔ کیا؟ کہ سارے لوگ مل کر ایک قوم ہیں اور مسلمان ایک قوم ہیں۔ کہا گیا ہم اکٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انگریزوں کو بھگا دیں گے، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ایک طوفان برپا ہے، نیا جوش ہے، ولولہ ہے،
تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مل کر ان کو بھگاتے ہیں، اور پھر ہندوستان میں اتنی دیر سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، ہم یہاں اکٹھے رہیں گے۔ لیکن مسلمان زعماء اور مسلمان قائدین بانپ گئے تھے کہ یہاں پر انگریزوں کی غلامی کے بعد پھر ہندوؤں کی غلامی، ہمیں ان کی غلامی میں رہنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مفکرین اسلام میں ہمارے قائدین نے کتنی عمدہ اور ستھری باتیں کہی۔ کہا گیا کہ ہم اکٹھے مل کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ کہا کہ ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو ہندو اور مسلمان ہندوستان کے اندر یہ دو بڑی قومیں ہیں۔ اگر ان کو ظاہری حالات میں بھی دیکھا جائے تو ایک قوم وہ ہے جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اور ایک قوم وہ ہے اگر گائے کے پیشاب کا ایک چھینٹا کپڑوں پر پڑ جائے تو وہ اتنی دیر تک اپنی عبادت نہیں کرتے جتنی دیر تک پہلے اس کو دھو نہیں لیتے ہیں۔ جن کا ظاہری فرق اتنا زیادہ ہو، وہ آپس میں اکٹھے ہو کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ چیزیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو ابھارا کہ ہم نے آزادی تو حاصل کرنی ہے لیکن ہندوؤں کے ساتھ مل کر آزادی حاصل نہیں کرنی۔ میرے عزیز دوستو، عزیز طلباء، اس وقت بڑی تحریکیں چل رہی تھیں۔ وطنیت کیا ہے؟ وطن سے محبت کیا ہے؟ وطنیت کیا ہے؟ ملک کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو ہمارے قائدین نے سمجھایا ہے، ورنہ تو یہی ہے ایک ملک میں رہ رہے ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی مکے میں موجود ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیں، اگر وہ اس جماعت میں آ جائے تو وہ مومن ہے، نہیں آتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ دوسری قومیں مل کر ایک قوم بنتی ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، یہ نعرہ کن کا تھا؟ ہندوؤں کا تھا۔ اور وہ ظاہری طور پر مسلمان کلمہ پڑھنے والے مولوی جنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا وہ بھی نعرہ لگاتے تھے، وہ بھی ممبروں پر بیٹھتے تھے، لاکھوں لوگ ان کی تقاریر کو سنتے تھے۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے مولوی؟ وہ یہ کہتے تھے ہم ہندوستانی ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، ہم ایک ہی قوم ہیں۔ نہرو نے نعرہ لگایا تھا، کیا نعرہ لگایا تھا؟ ہماری زبان ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہم ایک قوم ہیں۔ اور ان کانگریسی ملاؤں نے نعرہ لگایا تھا ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے۔ اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کینسر کے گلے کا کینسر تھا اور مرض بڑے زور پر تھا۔ کسی نے کہا کہ بہت بڑے عالم دیوبند کے حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا ہے۔ اقبال نے کہا، اس نے کیا فتویٰ دیا؟ اس نے کہا ملت از وطن است، وطن ایک ہے تو ملت ایک ہے، وطن ایک ہے تو ملت ایک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا اور آپ کو بہت زیادہ اس کا فتویٰ سن کر آپ زار و قطار رونے لگے، اور پھر آپ نے قلم دعات منگوائی اور فرمایا میں اس کا رد کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے اشعار لکھے، گویا کہ وہ ایک فتویٰ تھا ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ میرے عزیز دوستو، عزیز طلباء، وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ فتویٰ کیا تھا؟ اقبال نے کہا تھا عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بول اجبیست سرود بر سرے ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ اقبال نے کہا یہ عجم والے ہندوستان کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے دین سے کتنے بے خبر ہیں، اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو دیوبند کا ایک بہت بڑا مفتی جس کو مفتی ہند کہا جاتا ہے، یہ ممبر پر کھڑا ہو کر نعرہ لگا رہا تھا
کہہ رہا تھا کہ ملت جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، یہ کہنے والا دین محمدی کے رازوں سے بالکل بے خبر ہے، بالکل بے خبر ہے۔ حسین احمد مدنی دیوبندی اگر دین محمد کی راز کو، اساس کو جانتا، یہ بات کبھی نہ کہتا کہ دین جو ہے، ملت جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین کے لیے وطن کو چھوڑ دیا تھا، دین کے لیے وطن کو چھوڑ دیا تھا، مکے سے پیار نہیں کیا، حالانکہ پیار تھا، حالانکہ پیار تھا، لیکن فرمایا یہ وطن جو ہے اس سے ملت نہیں بنتی ہے، اگر وطن چھوڑنا بھی پڑے تو ہم مکے کو چھوڑ کر دین کی حفاظت کے لیے مدینے تشریف لے جائیں گے۔ تو اقبال نے کہا تھا آخر میں، کیا کہا؟ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست گربعون رسیدی تمام بولا بیست۔ اے دیوبندی عالم حسین احمد، آ توبہ کر، جو کچھ تو نے کہا ہے اس سے معافی مانگ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آ جا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارا دین ہے، دین ہما ذات محمد مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام ہیں۔ اگر تو نے رجوع نہ کیا تو سن لے، دو ابو لہب ہو گئے، ایک مکے کا ابو لہب ہے اور ایک ہندوستان کا تو ابو لہب ہے جو دین مصطفیٰ علیہ السلام سے غداری کر رہا ہے، دین مصطفیٰ سے غداری کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، یہ سمجھایا گیا، کہا گیا، پیشکش کی گئی، تم وطن چاہتے ہو، ٹھیک ہے، ہم تمہیں آزاد وطن دے دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کچھ لین دین کرو، دین کے اندر کچھ ملاوٹ کرو، کچھ باہر کی چیز کو دین اسلام میں ملا دو۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، وہ دین ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، بلکہ یوں فرمایا، اگر لاکھ وطن بھی قربان کرنا پڑے تو ہم کر دیں گے، لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ اقبال نے یہ سبق پڑھایا تھا، خبردار، ہم وطن کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، وطن ایک بت ہے، یہ نیا خدا ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کو، واحد خدا کو مانتے ہیں۔ ایک گندے مولویوں، کانگریسی ملاؤ، تم نے وطن کو ایک خدا بنا لیا ہے، وطن کو ایک بت بنا لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہمارا دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، او مسلمانوں، وطن ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، ایک طرف وطن ہے، ایک طرف دین ہے، کس کو رکھنا ہے؟ وطن ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ وطن ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ اس وقت مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، وطنیت کی بات کی جا رہی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اچھے پیرائے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دیا، اس وقت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا آزادی کے لیے اٹھنا، یہ طوفان برپا کرنا، خون جوش میں آنا بہت اچھا ہے، لیکن راستہ غلط اختیار نہ کر جانا، کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ یہ تمہارے اندر جو سکلز ہیں، خدائی طاقتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا جو طاقتیں ہیں، جو ہمت ہیں، جو جوان مردی ہیں، کہیں اس کو غلط سمت کی طرف نہ لے جانا۔ سنو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنے وطن کے نوجوانوں کو سمجھایا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کو پکڑ کر لے گئے ہیں، ان کی رہنمائی کی ہے۔ سنیں، اقبال کہتے ہیں، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور۔ اقبال نے کہا اب ہندو تو ہندو رہے،
مسلمان بھی بلکہ وہ بھی مسلمانوں کے مولوی جو تعلیم دے رہے ہیں ایک نیا کعبہ بنا لیا ہے، ایک نیا کعبہ بنا لیا ہے۔ تہذیب کے آذر یعنی نئی تہذیب انگریزوں کی تہذیب کا ایک آذر کا کام کیا ہے؟ بت تراشنے، بت بنانے، بت تراشنے۔ تو اے نئی تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور نئے بت جو ہیں وہ ترشوا کر مسلمانوں کو دے دیے، یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی پوجا کرو۔ وہ بت کون سے تھے؟ اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں کہا جا رہا ہے وطن وطن کے نعرے لگاؤ، تمہیں کہا جا رہا ہے وطن ایک ہے، دین ایک ہے، وطن ایک ہے تو ملت ایک ہے۔ کہا اقبال نے نا یہ تو نیا خدا ہے، ہم نئے خدا کو نہیں مانتے، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو اول ہے، جو اول ہے۔ ان نئے خداؤں کو ہم نہیں مانتے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور تازہ خدا جو نئے بنائے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ وطن ہے۔ وطنیت کے بت کو اقبال نے پاش کر دیا ہے، چور کر دیا ہے۔ کہا جو اس بت کا لباس ہے وہ دین اسلام کے لیے کفن ہے۔ کیا آپ لوگ دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، مردہ کرنا چاہتے ہو، کفن پہنانا چاہتے ہو؟ نہیں، تو پھر وطنیت کے بت کو چور کرنا پڑے گا، وطنیت کے بت کو چور کرنا پڑے گا۔ سنیں، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ نبوی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ڈھانے والا، گرانے والا نظریہ ہے، جو وطنیت کا نیا نظریہ ہندوؤں نے اور غلط کار علماء سو نے ملت کو دیا ہے۔ سنیں، بازو تیرا، اقبال کیا کریں پھر؟ ان کو چھوڑ کر تو ہم بالکل تھوڑے ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تیرا وطن کون ہے؟ اسلام ہے۔ تو کون ہے؟ تو پاکستانی ہندوستانی نہیں، تو مصطفی ہے۔ تو جہاں بھی ایک مومن ہے دوسرا مومن اس مومن کا بھائی ہے، اور ساری دنیا جو ہے یہ مومن کا وطن ہے۔ کیوں؟ اس کا وطن دین اسلام ہے، اس کا وطن دین اسلام ہے۔ اور کہا ہوش میں آ، ہمت دکھا، مسلمان مرد مجاہد نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وطنیت کے بت کو کہاں ملانا ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ انگریزی تہذیب کے انڈے گندے ہیں، گھر میں گندے انڈوں کو نہیں رکھا جاتا، باہر پھینکا جاتا ہے۔ یہ تعلیم ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ اور کہا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اب وقت ہے محمدی ہونے کا۔ رسول اللہ نے وطن کو خیر باد کیا تھا اپنے دین کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے دین کو بچانے کے لیے، اور رسول اللہ نے مکے کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینے آئے، ہجرت کر کے مدینے آئے۔ تو مسلمان سے اقبال نے کہا او سن، اور تو بھی اس طرح کر، ہے ترک وطن، وطن کو چھوڑ دینا، سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، جس طرح کہ نواز شریف کہتا ہے ہم تو وہ بھی، یعنی حد سے پار جو، سرحد سے پار جو ہیں، کون ہیں؟ ہندو۔ کہتا ہے جو پار ہے نا وہ بھی آلو چنے کھاتے ہیں، اور ہم بھی
آلو چنے کھاتے ہیں، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ وطن عزیز کس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کی باتیں ہیں، یہ سیاسی ہیں، یہ وطنیت کے بت کی پوجا کرتے ہیں، ہم وطنیت کے بت کی پوجا نہیں کرتے۔ اقبال نے کہا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ گفتار سیاست میں کیا ہے؟ ہمیں آزادی ملی ہے کھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے، آزادی سے، لیکن گفتار رسالت میں، گفتار نبوت میں وطن کس لیے بنایا جاتا ہے؟ پتہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ پوچھا گیا ڈاکٹر اقبال سے، اور خطبہ الہ آباد کے اقتباسات میں سے ایک اقتباس یہ بھی ہے۔ آپ نے جب صدارتی خطبہ دیا نا الہ آباد میں، بہت بڑا جلسہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر موجود تھے، تو اقبال نے بڑے بڑے سوالات کا جواب دیا۔ اقبال نے کہا فلاں 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 علاقہ جو ہے اس پر مشتمل ایک آزاد ریاست ہو۔ بھئی کس لیے؟ کہا اس لیے کہ مسلمان اپنے اس وطن میں جو قرآن نے کہا، جو مصطفیٰ نے کہا، جو دین اللہ نے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کے مطابق آزادانہ اپنی عبادات اور اپنی زندگی بسر کرے۔ اس لیے ہم وطن چاہ رہے ہیں، اس لیے نہیں چاہ رہے کہ ہم اس کو وہ ترجیح دے رہے ہیں جو ہندو لوگ دیتے ہیں یا کانگریسی ملا دیتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم وطن کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمارا وطن ہوگا یہ دنیا کی ہسٹری پر، دنیا کے دفتر میں، دنیا کے نقشے پر ایک نئی اسلامی ریاست ابھر کر آئے گی۔ ہم لوگوں کی ڈھارس بنیں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، پھر ہم ایک فوج تیار کریں گے جو الحمدللہ دین اسلام کی رکھوالی کے لیے ہوگی، دین اسلام کی تعلیمات کو دور دور تک عام کرنے کے لیے ہوگی، اور اعلائے کلمت اللہ کے لیے ہم تیاری کر سکیں گے کہ دنیا کے کونے کونے پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا۔ اسی لیے سب سے پہلی ریاست جس کا نام ریاست مدینہ ہے وہ مارز وجود میں آئی تھی۔ وہ ریاست مدینہ، مدینہ کی ریاست کتنی وسیع ہوئی، چند سالوں کے اندر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک یہ 23-24 لاکھ مربع میل پر محیط ہو گئی تھی۔ اتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے اس ریاست مدینہ کو عطا فرمائی تھی۔ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہوتا تھا کیا کہ یہ پیسہ کمانا ہے، یہ علاقے چھیننے ہیں، نہیں، صرف اس لیے کہ مظلوم قوموں کے لیے آزادی کا پیغام ہے، اور اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کے جھنڈے کو، اس کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، اس لیے مسلمان جہاد کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اسی کام کے لیے وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے کہ ہم اس وطن عزیز میں اللہ رب العزت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کر سکیں اور تکمیل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے، یہ وطن حاصل کیا ہے، اور یہ نعرہ مسلمان کا نعرہ نہیں ہے جو پرویز مشرف لگاتا تھا کہ پہلے پاکستان پھر اسلام، نہیں، پہلے اسلام، اسلام ہے تو پاکستان بھی ہے، اسلام نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اقبال نے کہا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ میرے عزیز دوستو، مسلمان قائدین نے بانپ لیا تھا کہ انگریزوں سے اگر آزادی مل کر حاصل کرتے ہیں تو ہندو ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے، ہندو ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ اس لیے انہوں نے طے کیا
کہ ہمارا وطن ایک الگ وطن ہوگا۔ 23 مارچ کو جہاں پر آج مینار پاکستان ہے، وہاں پر ایک قرارداد منظور ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ وہاں پر پرجوش نعرے فضاؤں کو معطر کر رہے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اپنی رضا اللہ کے بندے اپنے خالق و مالک کو پیش کر رہے تھے۔ مسلمان کیا چاہتا ہے یہ اللہ کو بتا رہے تھے۔ پروردگار عالم، ہم صرف تیرے احکام کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ وطن عطا فرما دے کہ ہم اپنے دین کے مطابق اس میں زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں پر تیاری کر کے تیرے کلمہ کے اعلاء کے لیے ہر ملک بلکہ دنیا کے چپے چپے پر تیری عظمت کا جھنڈا جو ہے، تیرے دین کی عظمت کا جھنڈا بلند کریں۔ اس لیے تیاری کے لیے ہمیں اپنا وطن چاہیے۔ اور ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا یہی نعرہ لگا رہا تھا، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ بن کے رہے گا، لے کے رہیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کتنی سلطنتیں ہیں، کتنی سٹیٹس ہیں، کتنے ممالک ہیں، کسی ملک کو حاصل اس نعرے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا۔ اور یہ دو قومی نظریہ جو ہے، یہ نظریہ اسلام ہے اور یہی نظریہ پاکستان، یہی نظریہ پاکستان ہے، یہی نظریہ پاکستان ہے۔ احکام الہی کا پابند ہے مومن، تقدیر پر صرف ایمان رکھتا ہے، صرف تقدیر پر، یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا کہ ہم تقدیر کے پابند ہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ پابند کس کا ہے؟ یہ صرف احکام الہی کا پابند ہے، احکام الہی کا پابند ہے۔ پھر کہہ رہے تھے یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، یا پاکستان ہے یا شہادت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے، انگریز مجبور ہو جاتا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ 13 اگست کو رات کو 11 بج کر تقریباً 50 پر یہ سب جمع تھے اور قائدین پاکستان بھی جمع تھے۔ اس وقت اس نے اعلان کیا تھا، یہ رات کون سی تھی؟ شب کون سی تھی؟ لیلۃ القدر کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، اور صبح جمعۃ المبارک تھا۔ لیلۃ القدر رات تھی، صبح 27ویں کا روزہ تھا اور دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ ادھر اعلان ہوا، ویسے تو سورج غروب ہو جاتا ہے تو 27ویں تاریخ آ جاتی ہے، وہ تو آ چکی تھی، لیکن انگریزی تاریخ 12 بجے آتی ہے تو 12 بھی بج چکے تھے۔ اس لحاظ سے بھی 14 اگست آ چکا تھا، 14 اگست آ چکا تھا۔ اعلان ہوتا ہے، کمزور، ضعیف، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، مرد، جس کے گھر میں ریڈیو ہے وہاں پر جمع ہیں۔ کیا خبر آتی ہے؟ خبر آتی ہے تمہیں مبارک ہو کہ وطن عزیز پاکستان آزاد ہو گیا ہے۔ اب ہم مسلمان آزاد مملکت اسلامی پاکستان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ہمارا وطن بن چکا ہے، پاکستان آزاد ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو جد و جہد کی تھی آزادی کے لیے، اللہ رب العزت نے ان کی کاوشوں کو قبول فرما لیا ہے اور ان کو آزادی کی دولت سے ہمکنار فرمایا ہے۔ عزیز طلباء، یہ کہنے کو تو آزادی تھی، لیکن سنیں، یہ اندھیرے چھائے، آندیاں چلی، سیلاب آیا۔ کس کا سیلاب آیا؟ پانی کا نہیں بلکہ خون کا سیلاب آیا ہے۔ مسلمان جو ہندوستان میں رہ چکے تھے، جنہوں نے پاکستان آنا تھا، وہ کیا تھا؟ اگر ایک گاؤں میں 1000 مسلمان ہیں جو ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، تو کسی گاؤں کے اندر صرف اور صرف 20 لوگ بچے ہیں، باقی سب کو شہید کر دیا گیا۔ مرہٹوں نے مل کر، ہندوؤں نے مل کر، سکھوں نے مل کر مسلمان عورتوں کے سینے کو چاک کیا ہے، ان کی چھاتیوں کو کاٹا،
پھر رقص کیے ہیں، پھر لاشوں پر لاشیں رکھ کے ڈھیر لگائے ہیں۔ ان ظالموں نے آبرو ریزی کی ہے، لاکھوں عورتوں کے ساتھ ریپ کیے۔ وہ عورتیں ابھی بھی شاید زندہ ہوں، وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہوں، نہیں تو آپ نیٹ پر یا پاکستان کی کسی ٹی وی چینل کی ریکارڈنگ موجود ہیں، نیٹ کے اوپر آپ نکال کر سن سکتی ہیں کہ ایک عورت بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 5 بھائی تھے، 4 ہم بہنیں تھیں، ہمارا گھر بہت بڑا تھا، سکھ اور ہندو مل کر رہتے تھے، لیکن جب ہمیں پتہ چلا ہمارا وطن بننے والا ہے تو میرے بھائی کس طرح جلوسوں کے ساتھ جاتے تھے، پھر وہ جلوسوں کی قیادت کس طرح کرتے تھے۔ 18 سال کی عمر، 13 سال کی عمر، 12 سال کی عمر، گھر میں صرف ایک ہی تھا کہ ہم اسلامی ملک لے کر رہیں گے۔ عورتیں بھی، مرد بھی، بچیاں بھی، بچے بھی یہی نعرہ لگا رہے تھے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔